اللہ جل شانہ وعما نوالہ وعزا برہانہ دی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نبی محتشم رحمت للعالمین خاتم النبیین جد الحسن والحسین حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ اعلیٰ اولا اقدس افضل کے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفل پاک اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اس محفل پاک دے صدقے نال اساں سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے۔ اللہ تعالیٰ جناب میزبان محفل حاجی غلام قاسم صاحب اور انہاں دے جمیع رفقاء انہاں دے خاندان اہل و عیال دی خیر فرماوے، دنیا و آخرت دے اندر نعم البدل عطا فرماوے۔ سامعین عزیز شام کیونکہ اصل دا ٹائم بھی ہون والا ہے ذہن حاضر رکھنے ادھے اڑے نہیں دیکھنا، مہمان اندے میں دے رہے ویسن، لیکن تمہاری توجہ میری طرف ہو سی اگر میری کوئی گال سن سو کوئی سمجھ سو عمل کرے سو تو میرا سفر بھی سجایا تھی سی نال جرانا میرے واسطے بخشش دا بھی سبب پانا ویسی گل سمجھ آ رہی ہے نا، اس وجہ تو ذہن حاضر رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ معبود انا اعطینا کل کوثر کے اصد کوثر عطا فرمایا، انشا فصلی لربک ونحر فرمایا کہ معبود جب کوثر کو عطا فرمایا تو تسا ہن ان کرو کہ اللہ دی نماز بھی پڑھی کرو تے اللہ دی راہ تے قربانی بھی ادا کیتی کرو۔ ان شانیہ کا هو الابتر فرمایا محبوب کہ تمہارا جڑا دشمن ہے نا، تمہارا دشمن وہ مقطوع نسل ہے، یعنی وہ نا چاون والا بھی کوئی ناراض سی، تمہارے دشمن دا نا چاون والا بھی کوئی ناراض سی۔ اے سورہ کوثر 114 سورتاں دے وچ سب تو چھوٹی سورت ہے جڑی اس دا آسان انداز نال ایک ترجمہ ایک مفہوم بیان کر چھوڑیا آسان انداز نال اپنی سرائکی زبان کے اندر۔ اگر اس دے معنی مفاہیم دقائق تفاسیر کی طرف چلتے ہیں تو جناب میں حقیقت عرض کر رہے ہیں کہ سارے زندگیاں ختم ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اسے سورہ کوثر جڑی قرآن دی سب تو چھوٹی سورت ہے اسے دے ہوتے گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ جی میں کہ عرفان کے گلشن کی کلی ہوں میں بھی، ارتاس ایک حرف جلی ہوں میں بھی، ارے میں نے بھی پڑھے ہیں معرفت کے اسباق کیونکہ وابستہ ہے دامان علی۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمانے لوگوں اگر میں سورۃ الفاتحہ جنہیں 7 آیتاں دے ہوتے مشتمل ہے سورۃ الفاتحہ اس دی اگر میں تفسیر لکھن شروع کر دیواں 70 اوٹھ بھی نہ چاہ سکے، ٹھیک ہے نا جی، تے اسے درد نال غلامی دا ایک تعلق ہے۔ تے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ کوثر دی اگر تفسیر بیان کی تھی وجہ تو زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ ذہن حاضر رکھنا ہے، میں 5 تن پاک دی نسبت دے نال 5 تفسیرہ مختصر انداز نال بیان کرے سا، وہ دے بعد انشاءاللہ العزیز درود و سلام تے انشاءاللہ العزیز لنگر تقسیم ہو سی۔ پہلی تفسیر ذہن رکھو انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب اسد کو کوثر عطا فرمایا۔ امام راضی علیہ رحمہ فرمیدن کہ اس کوثر کو مراد حوض کوثر ہے۔ اس کوثر کو مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ یار پچھلے حضرات بھی بول چھوڑو کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک چشمہ ہے، بیٹا بیٹھ جائے، وہ ایک کیا ہے؟ چشمہ، حوض ہے، چشمہ ہے، تالاب ہے کہ جنہا قیامت والے دن حضور علیہ السلام اپنی پیاسی امت کو وہ تو مشروب شربت پانی پلے سن۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ شربت پلے سن، پانی پلے سن حضور اپنی پیاسی امت کو، ایک گل سمجھ آ گئی؟ اور وہ حوض کوثر کیا ہے؟ تھوڑی اس کی وضاحت ہو جاوے۔ صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ کے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول کہ حوض کوثر دی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ حوض کوثر دی کیونکہ آپ ایک اگر حوض بناؤ خوب بناؤ یا جناب کوئی چشمہ بناؤ تو ڈا بھئی ڈا دا بنے سو یا 20 بھئی 20 دا بنے سو، 10 بھئی 15 دا بنے سو، 8 بھئی 12 دا چشمہ بنے سو،
تے صحابہ نے پوچھا کہ وہ جڑا حوض ہے اس دی لمبائی چوڑائی، حوض کوثر ہے جڑا اس دی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، جتنی زمین کا ایریا ہے اتنی ہی حوض کوثر دی لمبائی چوڑائی، اتنی لمبائی چوڑائی ہے۔ ایک گل سمجھ آ گئی لمبائی چوڑائی؟ اور اگلا سوال جڑا صحابہ نے کیتا، صحابہ نے اگلا سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ حوض کوثر ہے جڑا، حوض کوثر اس دا پانی ہے جڑا وہ میٹھا ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، کس طرح دا ہے؟ اور وزنی ہے یا جناب نرم ہے، یا اور اس دا رنگ کیج ہے؟ پانی دا رنگ کیج ہے؟ بعض دے پانی نمکین ہوندے، بعض دے کھارا ہوندے، بعض دے میٹھا پانی ہوندے، بعض دے پانی وزنی ہوندے، بعض دے جناب ہلکا پانی ہوندے، اچھا بعض دے پانی دا رنگ جڑا زیادہ سفید ہوندے، بعض زیادہ رنگ جڑا کچھ گھٹ سفید ہوندے، مختلف پانی ہوندے۔ تے صحابہ نے یہ سوال کیتا کہ رنگ کیج ہے پانی دا تے پانی دی جناب ذائقہ کیج ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پانی دا جڑا رنگ ہے وہ کھیر تو زیادہ چٹا، دودھ تو زیادہ چٹا، اور فرمایا کہ انہیں جڑی مٹھاس سے شہد تو زیادہ میٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شہد تو زیادہ میٹھا۔ پھر صحابہ نے تیسرا سوال کیا، ذرا توجہ فرمائے تو میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا پیا۔ تیسرا سوال صحابہ نے کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھا برتن ہو سن؟ فرمایا بالکل، میں اپنی امت کو جو پانی پلاونے برتن دا ہو سن، برتن ضرور ہو سن۔ اچھا جی، ہن اپنے گھر دے جڑے برتن ہوندے سٹیل دے ہوندے، شیشے دے برتن ہوندے، جاز دے برتن ہوندے یا مٹی دے برتن پہلے ہوندے ہاں، ٹھیک ہے نا جی؟ تے آج کی دیکھی اتھا جڑے برتن ہو سن کیڑی شے دے ہو سن؟ جاز دے ہو سن، سٹیل دے ہو سن، کیڑی شے دے ہو سن؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سونے دے چاندی دے برتن ہو سن، سونے اور چاندی دے برتن ہو سن۔ تیسرے سوال آ گئے، اور میں چوتھا سوال کر رہے ہیں جڑا صحابہ نے حضور دی بارگاہ دے اندر کیتا، سمجھ دی تھی آسان طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ چوتھا سوال صحابہ نے کیتا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اے دسو کہ جڑے اتھا برتن ہو سن، برتنوں دی تعداد کتنی ہو سی؟ اس سوال دے ہوتے توجہ کرنی ہے۔ ماشاءاللہ سارے بادشاہ اور سمجھدار بندے بیٹھے ہوئے، اچھا اکثر خود کفیل بیٹھے، سرپرست گھر دے اکثر بندے بیٹھے، اور گھر دے برتن آپ گھنن دے ہو سو نا یار، گھنن دے میں نا گلاس ہی گھنتے رہ گئے ہو سو، اچھا جناب درجن دے حساب نے گھنتے ہو سو، شیشے دے گلاس ہی گھنتے ہو سو، سٹیل دے گھنتے ہو سو، جاس دے گھنتے ہو سو، اچھا دکان دے آپ پیسے مان کے دیتے ہوئے نا، دکان نے تو بڑھتے گھر چاہ کے آئے، اچھا گھر بھی تمہارے سامنے برتن ہیں، مہمانے کو بھی آپ چاہ کے اندے میں وہ برتن، برتن بھی آپ استعمال کر دے، کیا ہی ٹائم کوئی بندہ پورے مجمع دے وچ کھڑا تھی تے دسا سکتے میرے گھر دے وچ اتنے گلاس ہیں؟ کوئی دسا سکتے؟ یار بولو تو صحیح، کوئی دسا سکتے؟ لیکن قربان چاہیے صحابہ دے عقیدے دے ہوتے، صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوض کوثر دے جڑے برتن ہیں کتنے ہو سے؟ اپنے گھر دے برتنوں کا ساتھ کو پتہ کوئی نہیں، تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کے عقیدے پر قربان جائیے کہ وہاں پر حوض کوثر پر برتن کتنے ہوں گے؟ اچھا میرے آقا نے انوی نہیں آکھا یار حالی قیامت کو بڑی دیر ہے، قیامت اللہ واجلے سور پھکی سی قبر جھوٹی سو سبا لکھ میرے صحابے میں تو صحیح رل وجہ ہے، اور نال جناب تابعین بھی رل ویسن، نال ولی کتب ابطال تے غوث بھی رل ویسن، رل کے گانے چھوڑائے اور جنہاں ہوئے پتہ لگ ویسی کہ کتنے برتن ہیں۔ انج میرے آقا نے نہیں فرمایا، اور میرے آقا نے انج بھی نہیں فرمایا یا جبریل اوسی، جبریل کو آنکھ سامنے گن سی اور فرشتہ نو نال لے کے ویسی گن کے بلا آکے میں کو نسے سی، میں آپ بلا تو کو نسے سا۔ حضور نے انج بھی نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا لوگوں تُسے میرے کل پوچھ دے ہوئے حوض کوثر میں پھر سونے تے چاندی دی شکل کے اندر برتن ہیں کتنے؟ سن لو کہ جتنے آسمان دے ستارے دے اتنے حوض کوثر دے برتن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ اہل سنت۔
ہن بھی آسمان دے ستارے کتنے توجہ ہن بھی آسمان دے ستارے کتنے توجہ فرمائے سو میری طرف درود شریف ایک مرتبہ سارے اللہ